بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو جو آج دلخراش واقعہ ہوا ہے لاہور جوہر ٹاؤن میں، اس پہ اظہار افسوس بھی اور اظہار تشویش بھی۔ بہرحال انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ لاہور ایک زمانے میں جس لیول کے دھماکوں کا شکار رہا ہے، آج کا دھماکہ تو اس کا شیر نہیں ہے، لیکن ڈر صرف اتنا ہے کہ کہیں یہ ٹپ آف دا آئس برگ تو نہیں ہے، کہیں کہ یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے، یہ کہیں سلسلہ کوئی نیا شروع ہونے کو تو نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اہم بات ہے کہ دھماکہ جو ہے حافظ سعید صاحب ہمارے پاکستان کے، جو کہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت بھی گنہگار نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو ایون بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی ان پہ کچھ چیز فرد جرم عائد کی جا سکے۔ لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا مرگ ضعیفی کے ساتھ مرگ مفاجات، تو ہماری اس سے کسب و پرسی اور کیا ہوگی کہ ہم نے حافظ سعید صاحب کو جیل میں 15-16 سال کے لیے سزا دے کے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان جو ہے اس طریقے سے بلا چون و چرا کیسے عمل کر لیتا ہے ساری بات پہ، ہندوستان کے کہنے پہ، FATF کے ڈر سے، امریکیوں کے دباؤ پہ، اور اس کو ہم کانٹیسٹ نہیں کرتے۔ لیکن جو بات مجھے یہاں ڈسکس کرنی ہے وہ صرف اتنی ہے، میں جس بات کا یہاں پہ ایک میرا خیال میں سرسری تذکرہ کرتا جاؤں اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ رہ نہیں رہے تھے، وہ تو جیل میں رہ رہے تھے۔ چنانچہ جنہوں نے دھماکہ کیا ہے، اب اس کے لیے ایک بات ہے کہ وہ صرف یہ ٹوکن کے طور پہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم حافظ سعید صاحب کے گھر کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اب مت بھولیں کہ میں ان کے گھر کیونکہ کئی دفعہ آ جا چکا ہوں، وہ پورے کا پورا سیکیورٹی سے، جس کو کہنا چاہیے کہ بھرپور علاقہ بھرا ہوا ہے سارے کا سارے ارد گرد سے، وہاں پولیس کی پکٹنگ بھی ہے، تو وہ جو ہمت چاہیے وہاں آنے کے لیے، وہ ایسے ہی جیسے کہ کینٹ میں خدا نہ خاصا کوئی دھماکہ ہو جائے، تو یہ ایک خاصا جو ہے لمحہ فکری ہے کہ اس علاقے میں جا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ آیا امریکہ جو ہے، جو ایک سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کا بیان بھی، اور پھر ہمارے اس سے پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے سے بحث چلی ہوئی ہے کہ امریکہ کو اڈے دیں گے نہیں دیں گے، اور یہ پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ شاید ہم اڈے نہیں دیں گے۔ کوئی وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ وجہ ہے یا انڈیا جو ہے وہ اپنا موندانہ رویہ، کیونکہ اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ٹیررزم کو کلاس لکھتے ہیں یا انہوں نے کی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جی یہ دھماکہ، اور اس کے اوپر میرا خیال تھا کہ چند لفظ ضرور کہوں گا، تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر پوری قوم متفکر ہے، میں تو بہت زیادہ ہوں، اور ہم اس کو ابھی سے پکڑنا ہوگا تاکہ یہ پھر جو شیطانی کام ہے یا افریت جو ہے وہ پاکستان کو اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ نیب کے چیئرمین نے ایز یوزول آج پھر بڑھ کے ماری ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ان کے اندر ایک احساس جرم ہے۔ جب بھی ٹی وی پہ آئیں گے چیئرمین نیب جاوید اقبال، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک احساس جرم ہے جو ان سے بلواتا ہے۔ چنانچہ جو بڑھ کے ماریں گے، کیوں ماریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے وہ کس قسم کا گندا بیگیج اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کو ابھی تک ہانٹ کرتی پھر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بڑھ کے انہوں نے ویڈیو آنے سے پہلے اس حکومت کے خلاف پہلے بھی ماری تھی۔ اب میں شوگر کو پکڑ لوں گا، پہلے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ 323 ارب روپے جو کہتے ہیں میں نکلوایا ہے یا اتنے نکلوایا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگوں کے جو پراپرٹیز کے معاملات تھے، جس کے اندر لوگوں نے دیکھا جی کہ پہنے کو کہ اور پراپرٹی ڈیلر جو تھے، ایک اسکیم چل رہی تھی اور اس میں وہ لوگوں کے پلاٹس نہیں دیتے تھے، تو چنانچہ انہوں نے ان کو اریسٹ کر کے لوگوں کو پلاٹ دلوا دیے۔ تو یہ 323 ارب اور اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کے، اور وہ کہتے ہیں نا پتھے کے طور پہ کہا کہ نہیں چھوڑیں گے اگر 5 کروڑ نہیں دو گے، اپنے بھی جیبیں گرم کی، کیونکہ نیب کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس سے بھی نوکری کی شہزاد اکبر سمیت، تو ان کی اگر منی ٹریل پوچھیں یا ان کا لیونگ بیونڈ مین دیکھیں گے تو آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ کچھ بات کل بھی کی تھی اور چند دنوں سے چل رہی ہے، عمران خان صاحب کا انٹرویو، اور پھر شامت قریشی صاحب کا پرسوں کا اخوان ٹی وی کو انٹرویو۔ اچھا، پہلے تو شامت قریشی صاحب کے انٹرویو میں بات کر لوں۔ ان سے سوال ہوا کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا کیا کہیں گے؟
تو اب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے شاہ اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہے، تو اب یہ کیا رائے ہے؟ تو پہلے تو جیسے ان کی عادت ہے کہ ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی، جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سارا کام ایکٹنگ میں چلا لوں گا، اور اسی میں وہ مار کھا جاتے ہیں۔ تو آنکھیں پھاڑ کے اور اسپاٹ منہ کے ساتھ اور سوچ کے بعد میرا خیال ہے کہ منافق کی اللہ میاں نے منافق کی حدیث مبارکہ میں جو تعریفیں آئی ہیں 4، ان میں سے 2 بڑی مستحکم ہیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، بات کو ہیر پھیر توڑ موڑ کے اور گم گو کی کیفیت میں کرے گا تاکہ کوئی اس کا مطلب نہ نکل سکے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ کر رہے تھے۔ مجھے اس پہ ایک ہی کمنٹ دینا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک اسلامک ٹرم ہے۔ مجھے بتائیں یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ میاں نے کرنا ہے کہ میری موت شہادت کی ہوگی یا دوسری ہوگی، یا جو موت ہو چکی ہیں وہ شہادت کی ہیں یا دوسری کی ہیں؟ ہم ساتھ کچھ لگا دیں تخلص کے طور پہ۔ کیا اللہ میاں نے اسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں؟ چنانچہ یہ بات اللہ میاں کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، بھائی آپ حافظ سعید صاحب کا معاملہ ہو یا اسامہ بن لادن کا معاملہ ہو، امریکہ نے کیا ثبوت دیے؟ یہ بات آپ ان کے 9/11 میں جب وہ اٹیک کیا تو طالبان نے، ملا عمر نے یہی کہا تھا ہمیں ثبوت دو کہ اسامہ بن لادن نے آپ کے اوپر کوئی دہشت گردی کے حملے کروائے ہیں۔ آپ وہاں سے بیٹھ کے واشنگٹن سے کہہ دو کہ جی اسامہ بن لادن نے حملے کرائے ہیں۔ چنانچہ کوئی ایسا کام جس کو ہم جرم سمجھیں یا کسی ملک میں جرم کیا گیا ہو، اسامہ بن لادن صاحب کے کھاتے میں نہیں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ پھر کئی داستانیں ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے دھوکہ دیا یا دغا دیا یا پھر وہی جرم ضعیفی کے ساتھ مرگ مفاجات، اور کس طریقے سے اس کو ہینڈ اوور کیا اور کیا کیا اس میں گل پاشی ہوئی۔ پہلے میں ڈسکس کرتا رہا ہوں، پھر بھی کروں گا۔ چنانچہ وزیر اعظم صاحب ہو یا شاہ محمود قریشی صاحب ہو، انہیں کہہ دیں جی کہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہماری کتاب میں اس نے جرم نہیں کیا، اگر وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر مقبول ہو گئے تو شہید ہے، باقی یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویوز، جس میں انہوں نے کل ہم نے اس کا ایک حصہ ڈسکس کیا تھا پردے والا، اس میں مجھے ایک بات کمنٹ آج کرتا جاؤں کہ آج شہباز گل صاحب جو ہیں جیو پاکستان پہ آئے، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت جو ان کا جواب تھا مجھے بہت اچھا لگا، ایگریشن بھی تھا، اور صاف صاف الفاظ میں انہوں نے جیو کی طبیعت جو ہے وہ صاف کر دی اور یہ بتا دیا کہ آپ کا ایجنڈا کوئی ہوگا، لیکن یہ جو وزیر اعظم بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کا مطلب نکال رہے ہیں تو یہ قرآن کے احکامات ہیں، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ لباس کے بارے میں قرآن کے احکامات موجود ہیں اور پردے کے معاملے میں بھی قرآن کے احکامات موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے صاف صاف الفاظ میں آج ان کو جو ہے ایک سنا دیا، اور یہی جواب وزیر اعظم صاحب کو بجائے وضاحتیں دینے کے، اپولوجیٹک ہونے کے، مدافعانہ رویہ اختیار کرنے کے، امریکی ٹی وی کو بھی انہی الفاظ میں یہی جواب دینا چاہیے تھا جو میں نے کل کہا تھا، آج شہباز گل صاحب نے اپنے جواب میں دہرایا ہے۔ میں ویسے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو ڈیفینڈ کیا، اور یہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے 99% کی دل کی آواز ہے۔ سوڈو لبرلز جو ہیں، جو بناوٹی لوگ ہیں پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کی چولہیں لا کے رکھ دی ہیں، اور ایک چھوٹے سے چند درجن لوگ اٹھا کے پاکستان کی پوری ثقافت پہ، جو جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ امپیریل جو جلگار ہے وہ کلچر پہ ہماری کرنا چاہتے ہیں، تو چنانچہ بڑا اچھا جواب تھا۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب کو نیوکلیر کے حوالے سے مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات، ہمارے ڈیفنس کے معاملات، ہمارے جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان میں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیئرٹی ہوتی تو جس طریقے سے کشمیر بھارت نے ہم سے ہتھیار لیا ہے اس کے اوپر کوئی واویلا، کوئی بھاگ دوڑ، کوئی پورے قوم کو اکٹھا کرنا، یہ کوئی ترجیح نہیں تھی۔ ان کی جو ترجیحات تھی اس میں یہ نہیں آتا تھا کہ کشمیر پہ بھارت نے مسلمہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں ان سے FATF کے ذریعے اور مختلف جو ٹولز لگا کے ہم اس پہ بات کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر اس کو یہ کہنا ہے جی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہم نیوکلیر پروگرام واپس کر دیں گے، اور پھر یہ کہنا کہ جی
اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی چیزوں جوڑنا، میرا خیال ہے یہ ان کی یا جہالت ہے یا ان کے اندر کوئی بدنیتی ہے۔ میں ان کو مارجن دیتا ہوں بدنیتی شاید نہ ہو، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ مسلمہ ان کی یہ جہالت ہی ہے جو امڑ اڑ کے باہر آ رہی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو 2019 میں اسمبلی میں وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ نہ کہتے کہ پاکستان بھارت کے خلاف فرسٹ جو ہے نیوکلیر یوز نہیں کرے گا۔ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام آپ کے انڈر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کسی کے بے نظیر صاحبہ کو تو اس کی بیچاری کو بھنک ہی نہیں لگنے دی تھی اگلوں نے۔ وہ ایک کسی اور خاص جگہ سے آپریٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلانے کا وقت آئے گا تو اس طرح موقع ملے گا بھی صحیح ہے نہیں ان کو، جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، اختیارات ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول جس کو کہتے ہیں ہم، کہ وہ وزیر اعظم سے پوچھ پائیں گے یا نہیں پوچھ پائیں گے۔ چنانچہ یہ پچھلے 35 سال سے 40 سال سے جب سے یہ پروگرام 45 سال سے شروع ہے، اس کا نظام ایک ہی جگہ پہ موجود ہے، اور یہ ہنسی خوشی سیاسی حکومتوں نے عسکری اداروں کو دیا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے پھر اس میں پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم پہلے نہیں یوز کریں گے، کیوں نہیں یوز کریں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں، بھارت پتہ نہیں پاکستان میں گھس آتا ہے، ایگریشن کرتا ہے، اور ہم ان کو گارنٹی دے چکے ہوں، جیسے آپ ضمانت دینا چاہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ خطرناک سٹیٹمنٹ تھا۔ یہ آپ ہی ہیں کہ آپ کی بچت ہو گئی، کیونکہ عسکری اداروں نے آپ کو لانے کے بعد اپنے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑی۔ چنانچہ آپ کے ہاتھوں اگر وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس میں ایک سینس بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ اس بات میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اور چوپو اور بھگتو۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات 7-8 سال پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کو چاہیے کہ اپنا نیوکلیر پروگرام اکٹھا کر لے۔ مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ نکلوا کے آپ کبھی پیش کر دوں گا، وہ میرے پاس ابھی مجھے جو ہے فرصت نہیں ملی، میں نہیں نکال سکا، تو وہ بیان ہے۔ یہ مجھے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس آسانی، کس فراخ دلی اور کس روانی سے ہر 3 موقعوں پہ اس طرح کے خطرناک سٹیٹمنٹ دیے ہیں، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں تناظر میں جو کشمیر کا جو سانحہ ہو چکا ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ سقوط کشمیر ہمارے نزدیک ہو چکا ہے، اور پاکستان سے کشمیر ہمیشہ کے لیے بظاہر چھین لیا گیا ہے۔ کوئی مستقبل میں کوئی ایک نقشہ تبدیل اور پاکستان جو ہے جو کوئی نیا پاکستان ابھر کے آئے تو شاید کوئی ہم ریکوری کر سکیں۔ حضور یہ خطرناک کھیل ہے۔ عمران خان صاحب، آپ پاکستان کی سیکورٹی کے ساتھ بہت دفعہ کھیل چکے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ عسکری ادارے جو ہیں آپ کے سامنے بے بس ہیں، اور بے بس وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ جیسے میں چیئرمین نیب کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بے بس ہوا ہے۔ اگر چیئرمین نیب کے گناہ نہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ قابو میں آتے۔ کچھ نہ کچھ اپنی عزت جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی عزت سادات جو ہے بچاتے، کہ کچھ کہتے کہ جی چلو میں جاتے کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے بھی برا نام کمایا، چیئرمین نیب کی حیثیت سے بہت گند کمایا، تو کچھ میں بات کرتا جاؤں، وہ گنجائش انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے عسکری ادارے جو ہے اس طریقے سے کارنر ہوئے ہوئے ہیں، اور شاید آگے بھی مفادات ہوں۔ باجوہ صاحب کی اپنی ایکسٹینشن آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھے کہ عمران خان صاحب سے میں ایک دفعہ لے لوں، یا کوئی اور اس طریقے سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننا ہوگا، اس طرح کی معاملات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب آپ کے علاوہ کوئی اور حکمران ہوتا تو یہ سہولتیں جو آپ کے ماضی میں بھی کئی درجن بیانات ہیں پاکستان کی سیکورٹی کے بارے معاملے میں اور سیکورٹی اداروں کے معاملے میں، اور جو موجودہ بیانات ہیں اس میں تھوڑی سی بھی معافی کی گنجائش تھی، گرفت ہونی تھی۔ اور سب سے آخر جو بڑی تکلیف دہ بات ہے، پورے پاکستان میں خبر عام ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے، کہ کل کیبنٹ نے منگل کے روز بیٹھ کے پاکستان کے بہت سارے ساساجات جس میں موٹر ویز آتے ہیں، جس میں ایئرپورٹس آتے ہیں، وہ گروی رکھے ہیں۔ کس کے اگینسٹ؟ سکوک بانڈ کے ذریعے۔ پہلے تو میں نے اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین فائنانس منسٹر ہیں، میں ہمیشہ اس کے بارے میں کوئی کیا رائے رکھتا ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے اچھا چیف منسٹر ہمارے پاس کبھی نہیں آیا۔ ان کی سیاست سے مجھے بے شمار اختلافات ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی تو سیاست سے نہ اختلاف ہے، نہ مجھے ان کی وزارت خزانہ سے، بلکہ میں تو اشرف کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، فیسینیٹ ہوتا ہوں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو سوال بھیجا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک بتا دیں، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ،
کہ سکوک بانڈ جو ہیں اس میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے ان کی میچورٹی سے پہلے تو پھر یہ جو احساسیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ان کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے مجھے ریکارڈ کروایا ہے۔ جی السلام علیکم حفیظ بھائی، یہ بیسیکلی سکوک جو ہے نا جی، دو قسم کے بانڈز ہوتے ہیں۔ ایک کنونشنل بانڈ ہے جو کہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، ایک سکوک ہوتا ہے جو کہ اسلامک۔ تو اس کے نیچے جو یہ کوئی بھی سیکیورٹی دیتے ہیں، مثلاً 100 بلین لیا اور کوئی ایئرپورٹ اس کے نیچے ہے، تو اگر آپ جب بھی وہ سکوک کا جب یہ ہوگا ایشو تو ان کو پیسے تو مل جائیں گے۔ یعنی اگر 100 ارب کا سکوک بانڈ انہوں نے ایشو کیا ہے، اس بانڈ کے نیچے وہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہے یا کولیٹرل ہے، جو کوئی اگر موٹر وے ہے یا اگر کوئی ایئرپورٹ ہے، تو جب خدا نہ خاصہ اگر یہ بانڈ جب لیٹ سے 5 سال کا بانڈ ہے یا 7 سال کا بانڈ ہے، تو ایک تو اس کے اوپر پروفٹ ریگولر دینا ہوتا ہے، جو اس میں ٹرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ نارملی 6 منتھلی پروفٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ دیتے جائیں گے، لیکن جب اس کی میچورٹی آئے گی تو آپ کو پھر وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ جو بھی ایسٹ انڈر لائنگ ایسٹ ہے جو آپ نے ایز کولیٹرل اس بانڈ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، چاہے وہ موٹر وے ہو یا ایئرپورٹ ہو یا کوئی بھی اثاثہ ہو، تو وہ آبویسلی جو جن کے بانڈز ہوں گے وہ ان کی پراپرٹی بن جاتا ہے۔ ٹیکنیکلی یہی بات ہے جی، جیسے آپ نے کہا۔ تو بانڈ تو ایک قسم کا یہ پیپر ایشو کریں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے۔ اس پیپر کے نیچے یا اس بانڈ کے نیچے جو انڈر لائنگ کولیٹرل یہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے سکوک کے ساتھ، جو موٹر ویز یا جو ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے جی۔ تو یہ اس کی ٹیکنیکل ہے۔ جو کنونشنل بانڈ ہوتے تھے انٹرسٹ جو کیری کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ براڈر یعنی اوور آل ایسٹ کے اوپر ایک قسم کا چارج، فلوٹنگ چارج ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک ڈفرینس یہ ہے دونوں کا جی۔ سکوک جو ہے وہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے، اور اس کے نیچے جو کولیٹرل ہے وہ ایک قسم کی وہ ایک ضمانت ہے کہ اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو یہ آپ کے نیچے ایک اثاثہ ہے، جو کہ پھر آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ اگر پیسے نہ دیں جب بانڈ میچور ہو تو وہ پھر ان کی ملکیت ہے جی۔ اسی طرح بہت شکریہ۔ اب آپ نے سارا دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے، اور یہ کون شخص کر رہے ہے جو کہتا ہے کہ جی قرضہ میں نہیں لوں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ نے آج بہت زبردست اپنی پریس کانفرنس میں بڑا بی فٹنگ اس کو کہا۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ جو لیے ہیں، آپ نے جو یہ بانڈز جو ہیں، آپ نے یہ جو گروی رکھے اثاثہ جات، نواز شریف کو تھوڑی سی دعا دے دیں کہ اس نے یہ اثاثہ جات بنا لیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ گروی رکھنے کو ہے۔ اگر وہ یہ اثاثے نہ بناتا تو آپ وہ پرانی جی ٹی روڈ جو ہے، اور وہ پرانا جو ہے لاہور کا ایئرپورٹ، اور پرانا جو ہے کراچی کا ایئرپورٹ، اور پرانا جو ہے اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے، یہ سارے ایئرپورٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے دورے بنے ہیں جب اقتدار میں آئے ہیں، تو آپ وہ گروی رکھتے۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے، اور اس کو میں آج کے دھماکے سے بھی ریلیٹ کرتا ہوں، اور ایف اے ٹی ایف کا اجلاس وہ 2-3 دن میں کنکلوڈ کرے گا کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے نہیں نکلنا، اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے۔ اور یہ ساری جو امریکہ کو اڈے نہ دینے کے میں ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے، تو یہ ساری چیزیں سکوک باؤنڈ آپس میں باہمی پیوست ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ تفصیل سے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کتنے رسک انوالوڈ ہیں، اور اس اکانومی کے اندر کتنا بڑا رسک ہے اس طرح کے گروی چیزیں رکھنا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم دل دہلا دینے والی بات کہ پاکستان اگلے مہینے گیس اور بجلی کے شدید بحران سے دوچار ہونے والا ہے۔ اب میرے پاکستانیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ گیس کا بحران کبھی آپ نے گرمیوں میں سنا تھا؟ کبھی؟ ہم نے شدید بحران دیکھا تھا گیس اور بجلی کا نواز شریف جب اقتدار میں آئے تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے کیا، ٹرمینل بنائے، LNG لے کے آئے، اور جاتے جاتے گیس بھی تقریباً ہماری گزارا لائق کر گئے اور بجلی بھی کر گئی۔ آج جو اسمبلی میں بادل لہلا کے لوگ جو تقریریں کر رہے تحریک انصاف والے کہ ہم نے انڈسٹری کا پہیہ چلایا، ان کو شرم آنی چاہیے بتاتے ہوئے کہ انڈسٹری کا پہیہ اس لیے چلا
کہ آپ کو بجلی اور گیس مسلم نون وافر مقدار میں دے کے گئی تھی. مسلم نون نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو انڈسٹری اس لیے بند ہو چکی تھی، فیصل آباد کی لون بھی، کراچی کی انڈسٹری بھی، اور پورے پاکستان کے طول عرض میں، کہ نہ گیس تھی نہ بجلی تھی. 24 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے شہروں کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. یہ اتنا بڑا بجلی کا بحران شاید ہی کسی ملک نے کہیں دیکھو جو پاکستان 2013 میں فیس کر رہا تھا. تو آپ کو جب بجلی اور گیس 3-4 سالوں میں 12,000 میگا واٹ سسٹم انڈکٹ کی، گیس آپ کے 2 LNG ٹرمینلز لگے، انہوں نے آپ کو اضافی گیس دی، آپ محسوس کیا آپ نے گیس اس کے بعد خرید ہی نہیں سکے اور نہ ایڈ کر سکے. اور پہلی جو گیس ہے اس کے اندر بھی یہ پرابلم آ گئی ہے جو آلریڈی چل رہی تھی. تو یہ پاکستانی قوم پہ جو کچھ آفت بیتنے والی ہے اور سخت گرم ماحول میں، میں کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے شاید یہ پکڑ ہے کہ اس گناہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی قوم شریک ہے عمران خان کو اقتدار میں لانے میں. ٹھیک ہے کہ اس کو اقتدار میں لانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے عسکری ادارے جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا اور اکلوتا رول ہے، لیکن ایک قوم جو ہوتی ہے جب اس کے آگے سینہ سپر نہیں ہوتی اور وہ طاقت سے اس برائی کو نہیں روکتی تو پھر اللہ کے عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ ان طرف بھی آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ایسی قوموں پہ نافذ کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اقتدار، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش اور پکڑ نہ ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے. وما علینا الا البلاغ.